MNA اور صوبائی جنرل سیکرٹری ولی ابن ولی، ایوانوں میں کفری طاقتوں کو نظریات کو للکارنے والا جناب حضرت مولانا سید آغا محمود شاہ صاحب کو، ان کی بیان سے پہلے جناب حضرت مولانا ثناء اللہ مری صاحب مہمان کو جبہ پہنائیں گے اور داؤد سیفی صاحب مہمان کو بلوچی چادر پہنائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا سید آغا محمود شاہ صاحب، حضرت مولانا سید آغا محمود شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، سر وقف سر بلند۔ تمام ساتھیوں کی خدمت گزارش ہے کہ آج آگے سے میرا بینندہ انشاءاللہ مہمان میں تفصیلی گفتگو بیتے انشاءاللہ تفصیلہ نتی خیالاتانی اظہار فرمائنی۔ درود شریف پڑھے۔ باقی ساتھی آگے سے بینندے یہاں سے وہاں درود شریف پڑھے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تفرج بها الكرب وتحل بها العقد، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم۔ صدر جلسہ حضرت مولانا خالد ولی سیفی صاحب، صوبائی نائب امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان، ضلعی امیر جمعیت علماء اسلام کے، اور اسٹیج پر موجود جمعیت علماء اسلام کے اکابرین، مہمانان گرامی، اور اس عظیم الشان ورکر کمیشن میں موجود جمعیت علماء اسلام کے جانباز ساتھیوں، آج اس عظیم الشان کامیاب ورکرز کنونشن کی انعقاد پر جمعیت علماء اسلام کیج کے ساتھیوں کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک وقت تربت میں ایسا بھی رہا ہے کہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یا حضرت مولانا سید محمد صدیق شاہ صاحب دیگر اکابرین کے ساتھ اس زمین پر تشریف لائے تو یہاں ایک بھی کارکن نہیں ہوتا تھا۔ الحمدللہ علماء کی محنت، اکابرین کی محنت اور جدوجہد سے آج ضلع کیج جمعیت علماء اسلام کا مرکز ہے۔ عزیزان گرامی،
آج تو ورکرز کمیشن ہے، گزشتہ 2 سال قبل اس سرزمین پر آپ ساتھیوں نے جو جلوس اور جلسہ منعقد کیا، جس میں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی قائدین تشریف لائے، وہ میرا خیال ضلع کیچ کا سب سے بڑا تاریخی اور سیاسی اجتماع ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے ورکر کارکن ایسے مضبوط کارکن ہوتے ہیں، ایسے مضبوط ورکرز ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بقیہ پارٹیوں میں یا سیاستدانوں میں یہ مشہور ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے قائد کی آواز پر، قائد کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس کے حکم کو سر انجام دیتے ہیں۔ قائد کی ایک کال پر تربت اور گوادر سے کارکن، پنجگور سے، پورے مکران سے کارکن اسلام آباد پہنچے آزادی مارچ میں۔ ان کو قائد کے حکم اور دین اسلام کی درد وہاں پہنچایا۔ الحمدللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں یہاں سے اسلام آباد تک جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ الحمدللہ میں تو کہتا ہوں بہت بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے قائد ملت اسلامیہ آج جو عالمی استعمار کے خلاف اور مغربی ایجنڈا کے خلاف جو جنگ لڑ رہی ہے، یہودی لابی کتنا آگے آ رہی ہے اور کتنی سازشیں کر رہی ہے، اور خاص کر توہین رسالت کے قانون میں یا ختم نبوت کے قوانین میں جو ترمیم کرنے کا ارادہ تھا یا حکومت کی پالیسی تھی یا مذہبی ایجنڈوں کا ایجنڈا تھا، اس کو ناکام بنانے میں قائد ملت اسلامیہ کی کوششیں اور ساتھیوں کی جدوجہد اس میں روکا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے چند دن پہلے کی بات ہے، کراچی میں ایک بنی مسجد 40-41 سال پہلے سے 5 منزلہ، جس پہ ہزاروں نمازی آ سکتے ہیں اور باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اس
مسجد کو گرانے کے لیے عدالت فیصلہ دیتی ہے اور حکمرانوں کا دعویٰ پیچھے سے کیا ہے کہ ریاست مدینہ قائم کریں گے. ریاست مدینہ کا یہی خواب ہے کہ جس میں اللہ کے گھر محفوظ نہ ہو. پورے طارق روڈ پہ آپ کو ایک مسجد بھی نہیں ملے گی سوائے اس مدینہ مسجد کی. اور جواز کیا بناتے ہیں کہ یہ سرکار کی زمین ہے، پارک کی زمین ہے، ناجائز تعمیر ہوئی ہے. اسلام آباد میں ایک نہیں سینکڑوں ایسے مقامات ہیں جو سرکار کی زمین پہ بنی ہے، تعمیرات ہے اور خود بنی گالا. اسی عدالت کے فیصلے سے ان کو ریگولائز کر دیا گیا. یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ مساجد بنائے اور مساجد کی حفاظت کرے. لیکن آج تک یہ بات ہم نے نہیں سنی کہ حکومت نے بھی کوئی مسجد تعمیر کی ہو. بے شک اپنے دفاتر میں بنائے لیکن عوامی مقامات پر حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی. اور مندر تو بنائے جاتے ہیں میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے. گردوارے تعمیر کرتے ہیں سرکاری خزانے سے. اور عدالتیں ایسی جرات کرتی ہے کہ مسجد کو گرانے کے لیے حکم دیتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ بتائیں یہ ریاست مدینہ ہے؟ گزشتہ چند عرصے قبل ایک توہین عدالت کے جو ملزم تھی اس کو یہاں سے بگائے، اس کے بدلے میں یورپ کی نیشنلٹی اور مراعات لی. اور آج بھی عدالت اسی چکر میں ہے، مغرب کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی فیصلے کرتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، اس وقت مسجد بنائی گئی ظاہر ہے کسی اتھارٹی کی اجازت سے. وہ اتھارٹی ظاہر ہے وہ سرکار ہی یا حکومت ہی ہوگی. اس اتھارٹی سے مسجد بنائی گئی اور آج صرف اور صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے مسجد کو گرانے کا حکم دیا جا رہا ہے. گزشتہ 2-3 دن پہلے پارلیمانی لیڈر محترم اسد محمود نے جو اسمبلی میں آواز اٹھائی، انشاءاللہ العزیز کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. اگر اس مملکت پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنا ملک، جس میں اسلام اور دین کے شعائر محفوظ نہ ہو، پھر ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. عزیزان محترم، آج
آپ دیکھتے ہو علماء کی مذاق اڑاتے ہیں، اصل میں ان کی دشمنی اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے، وہ براہ راست ان کو نہیں کہہ سکتے، پھر سامنے مولوی صاحب یا مسجد یا عالم یا حافظ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر کسی نے مذاقاً یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حفاظ کرام کو، علیہ اللہ تم بیٹو یا بزدل ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ آپ پکا منافق ہو۔ پھر جب یہ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا تو آیت نازل ہوئی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم ہنسی مذاق میں یہ بات کر رہے ہیں۔ تو آگے کیا آیت اترتی ہے؟ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ اب یہ بات رہ گئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کو آپ مذاق بنائیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی ایمان کے بعد آپ نے دین کو مذاق بنایا تو آپ ایمان سے خارج ہو گئے۔ علماء کی قدر کرے، شاعر اسلام کی قدر کرے، آج بھی موقع ہے۔ یہ عدالت اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے اور یہ فیصلہ واپس لے۔ بخدا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف امریکہ اور استعماری قوتوں کو، یورپ کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، حکومت کے دعوے تو آپ کو یاد ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے۔ پچاس لاکھ گھر اپنی جگہ، وہ تو بنی بنائی گھروں کو گرا دیے۔ نسل ٹاور کا سنا ہوگا، اس کو جواز بنا کے مساجد کا نام لیتے۔ 1 کروڑ نوکریاں دور کی بات، برسر روزگار لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ اور ملک کو IMF پہ بیچ دیا گیا۔ آج 2-3 دن پہلے منی بجٹ لایا گیا، کیا ضرورت تھی؟ یہ صرف اور صرف IMF کے کہنے پر یہ بجٹ لایا گیا، کیونکہ کچھ دن بعد اسے وہ قرضہ دیں گے۔ آج تو قرضوں سے کام چلا رہا ہے۔ یہ ریکارڈ ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں جتنے قرضے لیے گئے، یہ سلیکٹڈ، یہ ناجائز حکومت، اس نے ان سے بڑھ کر قرضے حاصل کیے۔ حالات ایسے جا رہے ہیں، عوام کی قوت خرید جواب دے چکی اور ملک
دیوالیہ ہو گیا ہے. بجٹ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس لگانا. ٹیکس کن پہ لگنا چاہیے؟ امیروں پہ ٹیکس لگے، ان سے حاصل شدہ رقم نوکریوں کے یا کسی صورت میں عوام کو فائدہ حاصل ہو. لیکن یہاں الٹ کام ہے، غریبوں سے لے کر اپنی ہی جیب بھرتے ہیں. اور ابھی حکومت پیچھے پڑی ہے ہمارے ریکارڈنگ کے اوپر، ریکارڈنگ کے پیچھے. یہ تو عوام کی اور بلوچستان کی ملکیت ہے. باہر کی کمپنیوں سے اونے پونے داموں اسے فروخت کرنے کا منصوبہ ہے. انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام ان کو ایسے انہیں فروخت کرنے کی اجازت نہیں دے گی. ساڑھے 3 سال گزر گئے، کوئی بھی بتائے کہ اس نے ایسا کوئی منصوبہ دیا جس سے عوام کو ریلیف ملے یا عوام کو فائدہ ملے؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، جبکہ اس نے کیا ہی نہیں ہے. عوام کے مفاد میں آج تک کوئی منصوبہ اس نے پیش نہیں کیا ہے، نہیں لایا ہے. بے نظیر پروگرام کا نام تبدیل کر کے احساس پروگرام رکھا ہے. اور وہاں ہم اسلام آباد میں سنتے ہیں کہ اس نے بس ایک ہی منصوبہ جو بم کے کاشت کا منصوبہ اس نے بنایا ہے. پہلے یہ کاشت ممنوع تھا اور اب اس کے دور میں اس کے لائسنس مل گئے. ظاہر ہے موالی لوگ اپنے ہی کام کو وسعت دیں گے. تو عزیزان محترم، آگے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں اور گزشتہ مہینے ایک صوبے کا انتخاب اور اس صوبے کے پہلے مرحلہ یعنی آدھا KP کا انتخاب ہوا. الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کو اللہ نے کامیابی دی. پورے صوبے میں سب سے زیادہ ووٹ، سب سے زیادہ میعاد جمعیت علماء اسلام نے نکالا. اور خاص کر پشاور ہزاروں کی لیڈ سے جمعیت علماء اسلام کو کامیابی نصیب ہوئی. اور انشاءاللہ اگلے مرحلے میں بھی کامیابی جمعیت علماء اسلام کے حصے میں آئے گی. اور ہمارا آپ کا امتحان ہے بلوچستان کا. بلوچستان میں بھی انتخابات ہوں گے، ابھی تک تاریخ طے نہیں ہوا. آج کل حلقہ بندی اور ناموں کے اندراج اور تصحیح کا کام جاری ہے. میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر دھیان اور توجہ دیں، اپنی حلقہ بندیوں پر، اندراج، غلطیوں کی تصحیح، اس کام پہ. اور انشاءاللہ جو مرحلہ آئے گا انتخاب والا، تو انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کو نصیب ہوگی. اس پروگرام کے لیے میرے ساتھ صوبائی نائب امیر، کیونکہ صوبائی پروگرام ہے، مولانا محمد سرور مساخیل صاحب بھی میرے ساتھ، اس کو بھی آنے تھے لیکن صوبائی اجلاس کی وجہ سے اسے اجازت نہیں ملی. اس کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں.
اور تمام ساتھیوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں۔